السلام علیکم اسٹوڈینٹس، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے آپ لوگوں کی پڑھائی کا بہت زیادہ خرچ ہو چکا ہے، اس لیے مارننگ جو گرامر ہائی اسکول نے آپ لوگوں کی آن لائن کلاسز کا اہتمام کیا ہے۔ تو آج ہم اردو کی سیکنڈ ٹرم کا آغاز کرتے ہیں اور اس کا پہلا سبق ہے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں۔ ماحول کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے ماحول ہم لوگ کہتے ہیں ہمارے ارد گرد کی چیزوں کو۔ جہاں ہم رہتے ہیں وہاں ہمارے ارد گرد جو چیزیں موجود ہوتی ہیں انہیں ہم ماحول کہتے ہیں۔ ہمیں اپنے ارد گرد کی چیزوں کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے تاکہ ہم مختلف قسم کی بیماریوں سے بچ سکیں۔ اچھا جی، اب ہم اپنی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ فاخرہ ایک اچھی خاتون تھیں۔ تمام پڑوسی ان سے محبت کرتے اور ان کی عزت کرتے تھے۔ وہ سب کا خیال رکھتی تھی۔ سب جانتے تھے کہ اگر کبھی مدد کی ضرورت پڑی تو وہ ضرور مدد کریں گی۔ ایک دن پڑوس میں رہنے والی آنٹی شاہدہ کی بیٹی سلمیٰ دوڑتی ہوئی ان کے گھر آئی اور ساتھ چلنے کو کہا۔ وہ بہت پریشان تھی۔ اس کے بھائی منیب کے ہاتھ پر ٹوٹا ہوا شیشہ لگنے سے چوٹ لگ گئی تھی اور چوٹ سے خون چوٹ سے خون نکل رہا تھا۔ اس وقت ان دونوں کے امی ابو گھر میں نہیں تھے۔ فاخرہ جلدی سے اٹھی، ابتدائی طبی امداد کا ڈبہ لیا اور سلمیٰ کے گھر پہنچ گئیں۔ منیب زمین پر بیٹھا رو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ سے خون بہہ رہا تھا۔ منیب کو اس حالت میں دیکھ کر فاخرہ بے حد فکر مند ہوئیں۔ انہوں نے روئی اور پانی کی مدد سے چوٹ صاف کی، خون بہنے سے روکا اور دوا لگا کر پٹی باندھ دی۔ شکر ہے جلد ہی مرہم پٹی ہو گئی۔ مگر منیب، یہ چوٹ کیسے لگی؟ فاخرہ نے پوچھا۔ ہاں جی، ہم نے اس پیراگراف میں کیا پڑھا کہ فاخرہ ایک اچھی خاتون تھی۔ وہ اپنے ہمسایوں کا، پڑوسیوں کا بہت خیال رکھتی، ان سے بہت محبت کرتی تھی اور سب کو ضرورت کے وقت ان کی مدد بھی کرتی تھی۔ ایک دن پڑوس میں رہنے والی سلمیٰ ان کے پاس آئی کہ اس کے بھائی کے چوٹ لگ گئی ہے۔ وہ ان کے ساتھ گئی اور اس کی مدد کی اور اس کی چوٹ سے خون صاف کیا اور اس کی مرہم پٹی کی اور دوا لگا دی۔ لیکن فاخرہ نے اس سے سوال پوچھا کہ منیب، یہ چوٹ کیسے لگی؟ منیب کہنے لگا، وہ میں باہر دوستوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، وہاں میرا پاؤں کیلے کے چھلکے سے پھسلا اور میں پاس پڑے ٹوٹے ہوئے شیشے کے ٹکڑوں پر جا گرا، جس سے میرا ہاتھ زخمی ہو گیا، منیب نے جواب دیا۔ اگلی شام کو فاخرہ نے پڑوسیوں کو بلا کر ایک اجتماع کیا اور کہا، کچھ لاپرواہ اور خود غرض لوگوں کی وجہ سے ہمارا ماحول آلودہ ہوتا جا رہا ہے، گندا ہوتا جا رہا ہے۔ کل ایک بچے کا ہاتھ کیلے کے چھلکے سے پھسل کر زمین پر پڑے شیشے کے ٹکڑوں سے زخمی ہو گیا۔ یہ خطرناک بھی ہو سکتا تھا۔ کیا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس طرح کا حادثہ دوبارہ پیش آئے؟ سب نے خاموشی سے ان کی بات سنی۔ وہ خاموش ہوئیں تو منیب کی امی نے ان کا شکریہ ادا کیا اور ان سے وعدہ کیا کہ ہم سب مل کر اپنے ماحول کو صاف رکھنے کی پوری کوشش کریں گے تاکہ ایسے حادثوں سے بچا جا سکے۔ سب نے تالیاں بجائیں اور فاخرہ کا شکریہ ادا کیا۔ کچھ دن بعد فاخرہ باہر آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ گھروں کے ارد گرد جگہ صاف ستھری ہے۔ خوشنما پھولوں والے پودوں کے گملے جگہ جگہ رکھے ہوئے ہیں۔
کہیں بھی کچرا نہیں پڑا ہوا اور بچے بحفاظت کھیل رہے ہیں، حفاظت کے ساتھ۔ فاخرہ خوش اور مطمئن پرسکون ہو گئی۔ ہم سب کو بھی اپنے ماحول کو آلودگی سے بچانے کے لیے مل جل کر اپنے ارد گرد کی جگہ اور ماحول کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ ہاں جی، تو ہم نے اس سبق میں کیا پڑھا کہ ہمیں اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے تاکہ ہم لوگ مختلف قسم کی بیماریوں سے بچ سکیں اور نقصان دہ چیزوں سے بچ جائیں۔ آپ لوگوں کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی، اس لیے آپ لوگ آج اس سبق کی ریڈنگ اچھے طریقے سے کریں گے اور انشاءاللہ ہم لوگ کل اس کی مشق حل کریں گے۔